السلام علیکم، میں ہوں عدنان عادل اور آپ سن رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عدنان عادل جرنلسٹ۔ آج ہمارا موضوع ہے پاکستان سے چند لوگوں کا اسرائیل کا دورہ کرنا اور اسرائیلی ریاست کو تسلیم کرنے کی قیاس آرائیاں۔ دوستو، وقفے سے پاکستان میں یہ بحث شروع ہو جاتی ہے کہ پاکستان کو اسرائیلی ریاست کو بحیثیت ایک ملک باقاعدہ طور پر تسلیم کر لینا چاہیے۔ ان دنوں بھی یہی بات گردش کر رہی ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ حال میں چند پاکستانیوں پر مشتمل ایک وفد اسرائیل کے دورے پر گیا۔ اس وفد میں پاکستان کے سرکاری ٹیلی ویژن چینل پی ٹی وی کے ایک اینکر بھی شامل تھے، ایک پاکستانی خاتون انیلا علی بھی تھیں، چند اور لوگ تھے جو یا تو کاروباری شخصیات ہیں یا این جی او سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان لوگوں نے اسرائیلی صدر سے ملاقات کی۔ اس میٹنگ کی تصویریں اسرائیلی میڈیا سے ہوتی ہوئی پاکستان میں پہنچیں، سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئیں۔ کچھ لوگوں نے اس معاملے پر تنقید کی اور کہا کہ پاکستان تو اسرائیل کو سفارتی سطح پر ریاست تسلیم نہیں کرتا، پاکستانی پاسپورٹ پر اسرائیل کا سفر نہیں کیا جا سکتا، تو پاکستانی وفد اسرائیل کیوں اور کیسے گیا؟ اسرائیل جانے والے اینکر کا انٹرویو چلا جس میں انہوں نے کہا کہ اسرائیل جانے میں کوئی حرج نہیں، اسرائیل میں تو سینکڑوں پاکستانی شہری ملازمت بھی کر رہے ہیں۔ اسرائیل کے صدر کا بیان آیا، انہوں نے کہا کہ 2 پاکستانی وفود نے حال میں ان سے ملاقات کی ہے۔ اس کے بعد ہمارے دفتر خارجہ نے وضاحت کی کہ جو لوگ اسرائیل گئے تھے وہ پاکستانی نژاد امریکی ہیں، یعنی دوہری شہریت کے حامل ہیں، مطلب کہ انہوں نے امریکی پاسپورٹ پر اسرائیل کا سفر کیا۔ یوں تو پاکستان سے کئی لوگ چوری چھپے اسرائیل جاتے رہے ہیں، وہ اردن کے راستے جاتے ہیں، انہیں پاسپورٹ کی بجائے عارضی سفری دستاویز بنا دی جاتی ہے، لیکن اس بار کھلم کھلا وفد گیا اور اس نے تسلیم بھی کر لیا۔ 1.5-2 سال پہلے بھی پاکستان میں یہ تحریک چلی تھی کہ پاکستان کو اسرائیل کی ریاست سے سفارتی تعلقات قائم کر لینے چاہیے، کیونکہ کئی عرب ممالک ایسا کر چکے ہیں، تو ہمارا کیا مسئلہ ہے؟ بعض ایسے اینکر حضرات ہیں جن کی شہرت ہے کہ وہ ریاستی اداروں سے قریب ہیں، انہوں نے اپنے پروگراموں میں اس بات کی وکالت کی گویا ہمارے ریاستی ادارے بھی اسرائیل سے ناطہ جوڑنے کے حق میں ہیں۔ ایک ریٹائرڈ جنرل صاحب ویلاگ کرتے ہیں، انہوں نے زور و شور سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حق میں مہم چلائی، لیکن بعد میں یہ لوگ ٹھنڈے ہو کر بیٹھ گئے۔ بات یہ ہے کہ اب پھر باسی کڑی میں ابال آیا ہے۔ پاکستانی وفد کے اسرائیل جانے سے اسرائیلی ریاست کو فائدہ ہوتا ہے، وہ دنیا میں یہ تاثر قائم کرتا ہے کہ مسلمان ممالک اس سے رابطہ رکھنا چاہتے ہیں، اسے جائز ریاست سمجھتے ہیں، اور فلسطینیوں کے حقوق کی کوئی اہمیت نہیں۔ فلسطینیوں کے مطالبات کی مسلمان ممالک میں اب حمایت ختم ہو گئی ہے۔ اسرائیل فلسطینیوں پر جو بھی ظلم و ستم کرے، مسلمان ممالک کو اس کی پرواہ نہیں۔ یہ اسرائیل کی سفارتی کامیابی ہے۔ دیکھا جائے تو یہ بات درست ہے کہ تقریباً تمام عرب ممالک عملی طور پر اسرائیل کو تسلیم کر کے اس سے سفارتی تعلقات قائم کر چکے ہیں۔ کچھ نے اعلان کر دیا ہے اور بعض نے اسے خفیہ رکھا ہوا ہے۔ 2 سال پہلے متحدہ عرب امارات نے واضح طور پر اسرائیل سے تعلقات بنا لیے۔ وہاں روزانہ اسرائیل سے فضائی پروازیں آتی ہیں اور جاتی ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے ایک جزیرے پر اسرائیل نے اپنا جاسوسی کا اڈہ بھی بنایا ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان بہت میل جول اور تعاون ہو گیا ہے۔ بحرین، ترکی، مصر، اردن پہلے ہی اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں۔ عمان میں اسرائیلی حکام دورے کرتے رہتے ہیں۔ سوڈان میں رائے عامہ اسرائیل سے تعلقات بنانے کے حق میں ہے۔ بعض چھوٹے عرب ملک انتظار کر رہے ہیں کہ سعودی عرب اسرائیل سے سفارتی تعلقات استوار کرے تو وہ بھی خفیہ تعلقات کی بجائے کھلے عام رشتہ استوار کر لیں۔ تقریباً 2 سال پہلے اسرائیل کے ایک اخبار ہاریٹس نے دعویٰ کیا تھا کہ سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان چاہتے ہیں کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے۔ اصل میں سعودی عرب کا شاہی خاندان اس معاملے میں اپنے عوام کے منفی رد عمل سے ڈرتا ہے۔ اگر پاکستان پہلے یہ کام کر لے تو اسے اپنے عوام کو راضی کرنا نسبتاً آسان ہو جائے گا کہ ایک بڑے مسلمان ملک نے اسرائیل کے ساتھ ناطہ جوڑ لیا ہے تو اب سعودی عرب بھی ایسا کر لے۔ متحدہ عرب امارات اور بحرین بھی سعودی عرب کے زیر اثر ہیں،
اسی لیے پہلے انہوں نے اسرائیل سے رشتہ جوڑا ہے تاکہ سعودی عرب کے لیے راہ ہموار ہو جائے۔ 2 سال پہلے وزیر اعظم عمران خان نے ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں اعتراف کیا تھا کہ امریکہ اور ایک خلیجی ملک ان کی حکومت پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے۔ عمران خان کا موقف تھا کہ اسرائیل سے تعلقات اس وقت تک قائم نہیں کیے جا سکتے جب تک ایک آزاد فلسطینی ریاست قائم نہیں کر دی جاتی۔ عمران خان اسرائیل کو تسلیم کرنے کے مطالبے کی مزاحمت کرتے رہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے امریکہ سے اس لیے بھی اچھے تعلقات نہیں بن سکے کہ انہوں نے اس مطالبے کو نہیں مانا۔ پاکستان کے بعض بڑے بزنس مین بھی اسرائیل سے سفارتی تعلقات کے حق میں ہیں۔ خاصے عرصے سے پاکستان کی ٹیکسٹائل کی مصنوعات اردن کے راستے اسرائیل جاتی ہیں۔ اگر براہ راست تعلق ہو جائے تو 2 طرفہ تجارت شروع ہو جائے گی اور یہ لوگ زیادہ منافع کمائیں گے۔ اسرائیل نواز لابی جو پاکستان میں ہے، اس کا موقف ہے کہ جب عربوں نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا اور فلسطینیوں کی حمایت سے عملی طور پر ہاتھ کھینچ لیا تو ہم کیوں خام خواہ اسرائیل سے دور رہیں؟ اسرائیل ایک ترقی یافتہ ملک ہے، 80 لاکھ آبادی ہے، لیکن اس کا GDP پاکستان سے زیادہ ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہے۔ ہم یعنی پاکستان اس سے فوجی ساز و سامان خرید سکتے ہیں۔ زراعت اور آبپاشی میں اسرائیل بہت جدید ٹیکنالوجی کا حامل ہے، ہم اس سے وہ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ بھارت اور اسرائیل کے بہت قریبی تعلقات ہیں۔ بھارت اسرائیل سے اسلحہ خریدتا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں اسرائیل کشمیری تحریک کو کچلنے میں بھارت کی مدد کرتا ہے۔ اگر ہمارے اسرائیل سے سفارتی تعلقات ہو جائیں تو ہم اسرائیل پر اثر انداز ہو سکیں گے۔ امریکہ میں یہودی مضبوط لابی ہیں، وہ بھی ہمیں سپورٹ کرے گی۔ یہودیوں کا امریکی سیاست میں بہت اثر و رسوخ ہے، پاکستان اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ لیکن جناب میرے خیال میں یہ سب مفروضے ہیں۔ انڈیا ایک زیادہ مالدار بڑا ملک ہے، بڑی مارکیٹ ہے، اسرائیل اس پر پاکستان کو کیسے فوقیت دے سکتا ہے؟ جیسے یورپی ممالک اصولوں کو ایک طرف رکھ کر کشمیر پر ہمیشہ انڈیا کا ساتھ دیتے ہیں کیونکہ انڈیا ایک بڑی منڈی ہے، ان سے زیادہ مال خریدتا ہے، ہم تو اس کے مقابلے میں 6 گنا چھوٹے ہیں۔ اور دوسری طرف آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے بغیر اسرائیل کو تسلیم کرنا پاکستان کے تاریخی اصولی موقف کی نفی ہوگی۔ 1948 میں جب اسرائیلی ریاست قائم ہوئی تو اس کے صدر نے بانی پاکستان محمد علی جناح کو ایک خط لکھا تھا، ان سے کہا تھا کہ اسرائیل پاکستان سے تعلقات کا خواہش مند ہے، لیکن قائد اعظم نے اس خط کا جواب نہیں دیا تھا کیونکہ وہ اور علامہ اقبال شروع دن سے اسرائیلی ریاست کے قیام کے مخالف تھے۔ اس وقت سے پاکستان نے ہمیشہ اسرائیل کے خلاف عربوں اور فلسطینیوں کا ساتھ دیا، حالانکہ فلسطینی لیڈروں نے کبھی کشمیر پر پاکستان کے موقف کی حمایت نہیں کی کیونکہ وہ بھارت کو ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اگر پاکستان فلسطین پر اپنا اصولی نظریہ ترک کرتا ہے تو اس سے ہمارا کشمیر پر موقف اخلاقی طور پر کمزور ہو جائے گا۔ اگر ہم اسرائیل پر یہودیوں اور صہیونیوں کے ناجائز قبضے کو جائز تسلیم کر لیتے ہیں تو کس بنیاد پر کشمیر پر بھارتی قبضے کی مخالفت کریں گے؟ یوں بھی پاکستان میں عوام میں اسلامی وحدت اور اسلامی امت کا تصور راسخ ہے۔ عوام کی اسلامی ممالک سے جذباتی وابستگی ہے۔ امہ کا تصور ہے۔ یروشلم میں قبلہ اول اور مسجد اقصیٰ سے پاکستانیوں کا جذباتی مذہبی تعلق ہے۔ حکمران اشرافیہ کچھ کہے، عوام اس فیصلے کو اسلام اور مسلمانوں سے غداری تصور کریں گے۔ اسرائیل کو تسلیم کرنا بہت ہی نامقبول فیصلہ ہوگا۔ جو حکومت یہ کام کرے گی اسے عوام کے غیظ و غضب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی لیے بتدریج عوامی رائے عامہ کو اس کام کے لیے ہموار کیا جا رہا ہے۔ پاکستانی شہریوں کے اسرائیل کے دورے اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ تو جناب آپ نے میری رپورٹ سنی، اب آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔